سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے ہم چیپٹر جو 12 یعنی 12 نمبر کا جو لیسن ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کا ٹاپک یہ ہے مد، یہ مد کے احکام۔ تو آئیے اس کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے میننگ اور سارا کچھ کہ مد کے لغوی معنی کیا ہے۔ کھینچنا، لمبا کرنا۔ آپ نے سے اس میں قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ یمدہم فی یمدہم مدہ یمدہ مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، ڈھیل دینا۔ تو یہاں پہ قرآن میں ہم حروف کو کیسے لمبا کریں گے وہ اب دیکھتے ہیں۔ تو اس کے پہلے ہو گیا لغوی معنی، اور اب دیکھیں گے اصطلاحی معنی، یعنی حروف المد۔ حروف المد تو آپ پہلے اس میں جوف کے مخرج والے میں پڑھ چکے ہیں، کہ وہ آگے ڈیٹیل سے اور بھی دیکھیں گے۔ تو حروف المد یا حروف اللین، ان پر آواز کو لمبا کرنا مد کہلاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے حروف المد کو ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد حروف اللین کو۔ تو حروف المد کو مد اصلی یا مد طبعی بھی کہتے ہیں۔ ان حروف کو 2 حرکات لمبا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ حروف المد کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حروف المد کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف سے پہلے زبر، یعنی الف سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہونی چاہیے۔ واو ساکن سے پہلے پیش، واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے زیر، یعنی یا ساکن سے پہلے کسرہ۔ اب ان کو 2 حرکات لمبا کر کے ہم پڑھتے ہیں، تو ان کی ہم ایک ایک کی پھر پہلے مثالیں دیکھیں گے، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ مثلا الف سے پہلے زبر ہے، اگر اب یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ الف کا پہلے بھی پہچان بتا چکے ہیں کہ الف کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے، الف خالی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، اسی کو ہم 2 حرکات کھینچتے ہیں۔ فور ایگزامپل یہاں پہ مثال جو لکھی ہوئی ہے، حال، اگلی قال، پھر اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش والی یحولو، ہو، یہ واو سے پہلے پیش ہے نا، یحولو۔ دین اگلی قالو، پھر ہے یا ساکن سے پہلے زیر، حیل، قیل۔ اور یہاں پر جو میں نے 3 مثالیں دی ہیں، ان میں تینوں حروف موجود ہیں۔ واو بھی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور الف سے پہلے زبر ہے۔ تو مثالوں کو کیسے پڑھیں گے؟ نوحی ہے، دوسری مثال اوتینا، تیسری اودینا۔ یہاں ساتھ میں کچھ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ دیکھیں ہر حرف کے اوپر نیچے حرکات ہوتی ہیں، یا اس کے پہلے یا بعد میں۔ تو حرکات کون سی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں، یعنی زبر، زیر یا پیش، ٹھیک ہے، یا وہی فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ اب یہاں پہ الف کے بارے میں ایک خاص بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ آپ پڑھتے ہیں الف سے پہلے زبر، یہ تو پکا آپ کو یاد کرنا ہی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے۔ اور ساتھ میں کیا ایک اور چیز کیا کرنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے کہ الف سے پہلے زیر اور پیش نہیں ہوتی۔ جب الف لکھا ہوگا اس سے پہلے نہ زیر ہوتی ہے نہ پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے جو آپ نے پیش پڑھا، جس کی آواز او کی ہے، تو واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ہوتی، واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی۔ اسی طرح یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے یہاں پر زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے پھر کون سی حرکت نہیں آتی؟ پیش نہیں ہوتی۔ یہ قرآن میں جو یہ والے حروف ہیں تینوں، ان سے پہلے یہ ایک وہ ہے کہ الف سے پہلے زیر پیش نہیں ہوگی، واو ساکن سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں ہوتی، اور یا ساکن سے پہلے کبھی بھی پیش نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف مدہ یا مد طبعی یا مد اصلی
بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے پہچان ہے حروف اللین کی، تو حروف اللین کون سے ہیں؟ پہلے یہ کہ ان کو پڑھیں گے کیسے۔ ان میں تو ہے کہ ان کو 2 حرکات لمبا کیا جاتا ہے نا حروف المد کو، جبکہ حروف لین کو لمبا نہیں کیا جائے گا، حرف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا، بس وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے حرف لین کو، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین کتنے ہیں؟ صرف اور صرف 2 ہیں۔ نمبر 1 یا ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے فتحہ۔ مثال اب یہ یا ساکن ہے اور آ کے اوپر فتح ہے، تو آواز ہوگی رئی، قریش، قریش، البیت، بس انہیں اے کی ساؤنڈ آئے گی۔ جبکہ دوسرا لیٹر یا حرف وہ ہے واو ساکن سے پہلے زبر، یعنی واو ساکن سے پہلے فتحہ، اور اس کی آواز کیا ہوگی؟ او۔ تو اب یہاں پہ خا ہے، خوف، الکوثر، تو یہاں پہ جو حرف لین ہے جسٹ وہ اس کو نرمی سے پڑھا جا رہا ہے بس، اور کچھ نہیں، کوئی مد وغیرہ نہیں ہو رہی۔ اس میں مد ہوگی، حروف مدہ میں مد ہوگی، 2 حرکات کھینچیں گے اس کو وقفاً وصلاً، لیکن یہاں پر حرف لین کو جب آپ کنٹینیو پڑھتے ہیں تو کوئی مد نہیں ہوگی، جسٹ نرمی سے پڑھنا ہے آپ نے۔ اب آگے چلتے ہیں حروف المد اور حروف اللین میں فرق۔ حروف المد سب سے پہلے ہم ان کی تعداد میں فرق دیکھیں گے۔ حروف میں ان کتنی تعداد ہے؟ حروف ہے 3، سیم جو بھی آپ نے پڑھے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، اور حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ تو یہ سب سے پہلے ان کا فرق تعداد میں ہو گیا، اس میں 3 ہے اور اس میں 2 ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، تو یہاں پہ تعداد میں فرق ہو گیا 3 اور 2 کا۔ دوسرا ہے مخرج کا، وہ ہے جو، تو یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ کا مخرج کیا ہے؟ جوف ہے، اس لیے ان کو مدیہ، ہوائیہ، جوفیہ کہا تھا نا، تو ان کا مخرج، تینوں حروف کا مخرج جوف ہے۔ لیکن حروف لین میں واو کا مخرج الگ ہے، یا کا مخرج الگ ہے، یعنی یا لین کا اور واو لین کا مخرج دونوں کے مختلف ہیں۔ مثلا واو میں انضمام شفتان، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کرنا، یہاں آپ اپنی کتاب میں اگر آپ کو یہ لفظ مشکل لگے تو یہاں لکھ لیں دونوں ہونٹوں کو گول کرنا، جو کہ آپ پیچھے مخرج میں پڑھ چکے ہیں۔ واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یا ساکن سے پہلے زبر، یعنی حرف یا لین، اس کا مخرج وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو، یہ اس کا مخرج ہے۔ یعنی واو لین اور یا لین کے دونوں کے مخرج مختلف ہیں، جبکہ حروف مدہ تینوں کا مخرج ایک ہی، اور وہ ہے جو۔ اس کے بعد تیسرا فرق ان کے اندر وصلاً وقفاً کا ہے۔ اگر تو اصولاً اس کا یاد رکھیں، یہاں میں نے لکھا ہے حروف مدہ کو وقفاً 2 حرکات لمبا کیا جاتا ہے، میں کہوں گی وقفاً وصلاً دونوں 2 حرکات لمبا کیا جاتا ہے۔ حروف مدہ کو وقفاً وصلاً 2 حرکات لمبا کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ اس پہ سٹاپ کر رہے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں مثالیں دیکھیں، جس میں پورا قرآن کا ایک کلمہ ہے جس کے اندر تینوں حروف موجود ہیں۔ اب یہاں دیکھیں میں یہ پورا اکٹھا پڑھ رہی ہوں، نو، ہی، ہا، کہیں بھی کچھ کم یا زیادہ کچھ نہیں کر رہی نا، اس کا مطلب یہ ہم نے وصل کیا، یہاں سے بھی وصل کیا اور یہاں میں نے سٹاپ کیا، وقف کیا، یہاں بھی کنٹینیو رکھا، یہاں بھی کنٹینیو اور یہاں بھی، لیکن یہاں پہ ہاتھ کے اوپر میں نے سٹاپ کر دیا، تو یہاں بھی 2 حرکات، یہاں بھی 2 حرکات، یہاں بھی 2 حرکات، تو وصلاً وقفاً 2 حرکات ہوتا ہے۔ نوحی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ تو اب یہاں پہ تیسرا فرق جو ہے وہ وصلاً وقفاً کا ہے، جو کہ ہم نے حروف مدہ کا سمجھ لیا۔ اب حروف لین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حروف لین میں وصلاً مد نہیں ہوتا یا ہوتی۔ اب یہاں پہ مثال اس کی دیکھیں، اب ہم یہ یا ساکن سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہے، تو ہم ملا کر پڑھیں قریش، قریش، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ مد نہیں کریں، قریشن یا خوفن، البیتی، الکوثر، تو ہم نے یہاں پہ کوئی مد نہیں کی۔ جبکہ اس کا فرق یہاں دیکھیں، اب یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے نا، اس کو ہم نے کیا او، دی، جبکہ یہاں پر ہم کوئی مد نہیں کر رہے، ہم ملا کر پڑھیں رئی، قریش،
अलबैत, खौफ, अलकौसर। तो इनमें ये फर्क है दोनों में कि वक्फन तो एक अलग कहानी है, वसलन बस मद नहीं होती। भी इस लेवल पे इतनी बात आपको समझ आए तो बेहतर है इंशाल्लाह। तो ये 3 तरह के फर्क है हरूफ मद और हरूफ लीन में। ये तो था एक पहचान के आपकी हरूफ मद्दा। अब मद की आगे अकसाम हैं, चाहे वो मद असली की भी आगे से मुख्तलिफ हों या मद फरई की हों। तो बेसिकली या बुनियादी तौर पर जो है ना, अगर कहें तो मद की 2 बुनियादी ये बेसिक 2 अकसाम है, 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है मद असली और नंबर 2 है मद फरई। तो मद असली यानी हरूफ मद्दा जो भी आप पूरा डिटेल से पढ़ा आपने, हरूफुल मद जो है उनको असली और फितरी मिकदार में लंबा करने को मद असली या मद तबई कहते हैं। ये 2 हरकत जो लंबा करते हैं वो मद असली है, ओरिजिनल है। अब हरूफुल मद जो है वो तो आपने पढ़ लिए, उसी की तरह मुंदरजा झैल को भी मद असली की तरह 2 हरकत लंबा किया जाएगा। अब कुछ और कंडीशन है जिनको 2 हरकत लंबा किया जाता है। इनको हम मद तबई नहीं कहते, बल्कि मद असली या मद तबई की तरह 2 हरकत लंबा किया जाएगा। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसमें मुख्तलिफ कंडीशन हैं, वक्फन वसलन की हैं या नाम के हिसाब से या मुख्तलिफ। तो अभी फिलहाल इतना ही आप समझिए कि मद असली की तरह 2 हरकत लंबा किया जाएगा। उसमें से नंबर 1 पर जो मिसाल आपको दे रही हूँ उसको हम उर्दू में जैसे हम कहते हैं खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टी पेश, ठीक है, उसको भी 2 हरकत लंबा किया जाता है। अब जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टी पेश, तो उसको अरबी में अलिफ सगीरा कहा जाता है, और या को या खड़ी जेर को या सगीरा कहा जाता है, उल्टी पेश को वो सगीरा कहा जाता है। अब हम एक एक को समझते हैं। अब देखें अलिफ सगीरा जो है ये किसी के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी हर्फ के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल हमारे अब आम नौरान कायदा कोई पढ़ाए या कोई और चीज भी पढ़ाए तो उसमें ज्यादा तो कहेंगे मीम फतहा अलिफ सगीरा या मीम फतहा अलिफ मद्दिया सगीरा, मैं लाम कसरा ली, माली कैफ कसरा की, माली की। अब इसको लंबा किया, माली की, कितना? 2 हरकत। मली की नहीं कर सकते, लेकिन है खड़ा, देखें ऊपर खड़ा छोटा सा खड़ा अलिफ। तो इसीलिए कि अब अलिफ सगीरा का मतलब क्या है? छोटा अलिफ। 2 हरकत इसको लंबा करेंगे। इसी तरह हत्ता, ये भी खड़ा अलिफ है। इसी तरह अज़्ज़का वाव के ऊपर है। याद रखिए ये जो अलिफ सगीरा है वाव पे आए, अलिफ पे आए, या पे आए, अलिफ सगीरा 2 हरकत की तरह लंबा किया जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है या सगीरा, ये छोटी या, जिसको हम उर्दू में खड़ी जेर कहते हैं। कुछ लोग इंग्लिश में इसको अलिफ सगीरा को स्टैंडिंग फतहा, यानी वो खड़ी खड़ी के हिसाब से हमने जी, तर्जमा किया है ना, स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग मैंने कसरा पता कहते हैं। और इन्वर्टेड दम्मा ऐसे करके बोलते हैं, या इन्वर्टेड पेश, इस तरह जो भी जिसको समझ आया हर कोई अपने हिसाब से बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अरबी में हम लोग इधर यहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं तो वो अलिफ सगीरा या सगीरा बहुत सगीरा होता है। तो ज़रा हर लैंग्वेज में जो जो जहाँ जिस मुल्क में होगा अपने हिसाब से उसका ट्रांसलेशन तो करेगा ही। तो हमें अपना उर्दू और अरबिक का आना ही चाहिए। अब हम या सगीरा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा या है, तो जबकि उर्दू में यहाँ पे एक खड़ा अलिफ होगा यहाँ पर इस तरह से करके, वो भी इंशाल्लाह मुसहफ से आपको दिखाते हैं। पहले हम ये सारा पढ़ लें। तो ये है। अब इसको हम इलाफ ही नहीं कहेंगे, अब इसको 2 हरकत करेंगे। ई, फिर लाम के बाद ऊपर देखिए खड़ा अलिफ, ई लफीहिम, खड़ी जेर हो गई, ठीक है। इसी तरह युहयी, यहाँ पे अरबिक में यहाँ पे इधर इसके या के नीचे कसरा, उसके बाद ये या सगीरा है, या मद्दिया सगीरा। जबकि हमारे उर्दू मुसहफ में यहाँ खड़ी जेर होगी इस तरह की। जैसे ये मैंने ये पिक्चर डाली हुई ना, तो वो यहाँ पे वो इसके यहाँ पे वो 2 मिसालें यहाँ लिखना थोड़ा सा वो था, तो इसलिए यहाँ पे एक अरबिक वाली लिख दी है। आपको इंशाल्लाह मुसहफ से मैं दोनों चीजें दिखा देती हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं क़ब्ली ही। तो अब यहाँ पे देखिए हा के नीचे जेर और उसके बाद छोटी ये, तो छोटी ये जो है यानी इसको अरबी में या सगीरा कहते हैं। इसको भी 2 हरकत करेंगे, ठीक है। क़ब्लिही, यहाँ पे युहयी, इसको मैंने पढ़ के बता दिया था आपको। उसके बाद तीसरे नंबर पे है वाव सगीरा, जिसको उल्टी पेश कहा जा रहा है। अब यहाँ देखिए अल मऊ, अब इसको हम 2 हरकत खींचेंगे।
और यहाँ उर्दू मुसहफ में यहाँ उल्टी पेश होगी, अल-मौऊदतु। उसके बाद है दाऊदु। हम उर्दू में दाऊद बोलते हैं ना, यहाँ हमजा डालते हैं, नहीं, यहाँ पे वाव के ऊपर पेश है, दम्मा है, दाऊदु। फिर है कौमहू। ये सारी जितनी भी हैं, ये दो दो हरकत मद तबई की तरह दो हरकत खींचा जाएगा। अब ये तीनों की एक छोटे से सूरह तारिक की आयत नंबर 8 के अंदर जो है ना, ये तीनों चीजें मौजूद थी, तो मैंने उसको भी यहाँ पे आपके लिए जमा कर दिया। आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। अब देखिए, इन्नहु, हु दो हरकत, अला दो हरकत, रजइही दो हरकत। तो ये तीनों इसके अंदर मौजूद है आपके पास मिसालें, ठीक है। अब यहाँ कुछ इसी के मुताल्लिक मैं थोड़ा सा नीचे मजीद बताऊंगी कि दो हरकत जो जो किया जा रहा है, तो उसको यहाँ नोट मैंने यहाँ लिखा, अलिफ सगीरा अगर कलमा के आखिर में बगैर नुक्तों की या पर आए तो इसे अलिफ मकसूरा भी कहते हैं। उसका नाम है हत। जैसे यहाँ मिसाल मैंने दी थी ना, हत्ता, तो ये या आपको मुसहफ में देखेंगे तो या, अरबी मुसहफ में या के नीचे दो नुक्ते होते हैं तो उसे या मद्दा कहते हैं। जिसके नीचे नहीं दो नुक्ते होते और उसके ऊपर खड़ा अलिफ ऐसे होता है, यानी अलिफ सगीरा, तो उस अलिफ सगीरा को अलिफ मकसूरा कहा जाता है। तो ये मैं जब कुरान की प्रैक्टिस करवाती हूँ तो फिर साथ साथ कहती हूँ, चले बताएं अब यहाँ पे क्या है, तो वो बोलेंगे कि ये अलिफ सगीरा है, और जब ये या के ऊपर आता है तो कहेंगे ये अलिफ मकसूरा है। इसी तरह एक पॉइंट और आपको क्लियर करना चाहती हूँ, वो है अलिफ सगीरा अगर वाव पर आए तो उसे वाव नहीं बल्कि अलिफ पढ़ा जाएगा। मसलन अस्सलातु, अब यहाँ पे अस्सलावात नहीं पढ़ेंगे, अस्सलातु, अज़्ज़कातु। अब देखिए ज़कावात नहीं, अज़्ज़का। तो ये तो अक्सर आप पढ़ते रहते हैं, तो अब इसकी हमने वाव की आवाज नहीं पढ़ी बल्कि अलिफ की पढ़ी। तो ये अलिफ जो है ये कुर्सी, यानी इसको कहते हैं, यानी इसकी अलिफ सगीरा अलल कुर्सी, यानी कुर्सी के ऊपर है। जिस तरह हमजा के बारे में आपने पढ़ा था, वो हमजा जो है वाव के ऊपर या के ऊपर अलिफ पे आता है, इसी तरह ये अलिफ सगीरा भी इसी तरह से आता है, वाव पर भी आता है, या पर भी आता है। तो जब वाव के ऊपर आएगा तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इंशाल्लाह डिटेल से किसी वक्त में इसको भी और बताएंगे। अभी भी इंशाल्लाह ये सारा टॉपिक कवर होता है, मैं कुरान से मिसालें दिखाती हूँ आपको इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। इसी तरह या सगीरा और वाव सगीरा अगर हा अल किनाया के बाद आए, जो आपने ये पढ़ा है ना, अब हा अल किनाया आपको डिटेल तो नहीं पता, लेकिन जस्ट ये हा बताती हूँ। ये देखें, ये हा ना जो आखिर में होता है, किताबुहु, कलमुहु, कौमहु, कबलिही, कहीं ही होता है कहीं हु होता है, आखिर में होता है, जिसके ऊपर उल्टी पेश या खड़ी जेर आती है, और अरबिक में या सगीरा या वाव सगीरा कहते हैं। लेकिन किसके बाद? हा के बाद। इसका नाम क्या है? या सगीरा वाव सगीरा अगर हा अल किनाया के बाद आए तो उसे मद सिला सुगरा कहते हैं, जैसे बिही कौमहु। एक और चीज है जो जिसको भी दो हरकत लंबा किया जाता है, वो है दो जबर वाली तनवीन। जब इस पे हम वक्फ करते हैं ना, दो जबर वाली तनवीन को वक्फन अलिफ में बदला जाता है, इसे मद इवज कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइन के नीचे जेर, वाव के ऊपर जबर, मद इवज, द्वाद को सुकून, या उर्दू में हम इवज इवज जैसे बोलते हैं, ज़ाद बोलते हैं ना, तो मद इवज कहते हैं। इसको भी दो हरकत लंबा किया जाता है। क्यों इसको मद इवज कहते हैं? यानी दो जबर होता है तो आवाज तो है अबदन, अबदन, तो दो जबर की बजाय इसको अलिफ में हम चेंज कर दिया, तो तनवीन के बदले इवज होता है, उसके इवज फलां चीज, तो उसके बदले इसको अलिफ में बदल दिया। तो अबदन से अबदा, तबकन तबका, मुसम्मन मुसम्मा, हुदन हुदा, निसाअन तो निसाअ, माअन तो माअ। अब इसके बारे में भी आपको फिर एक इस मिसाल से एक नोट लिख के बताया है कि माअन और निसाअन, इसमें आप देखिए तो हमजा के बाद कुरान में ना अलिफ नहीं लिखा गया, क्योंकि हमजा से पहले भी अलिफ है, और अरबी में हमजा को दो अलिफ के दरमियान नहीं लिखा जाता।
یہ ایک اصول ہے. تو اس لیے پھر میں نے یہاں 2 مثالیں نساء اور نما ان کی اسی وجہ سے دی ہے تاکہ آپ مصحف پہ دیکھیں گے نا تو سورہ نساء میں ایسے نساء ان ایسے لکھا ہوگا لیکن آگے الف نہیں ہوگا. لیکن ہم نے جب سٹاپ کرنا ہے تو ہم نے الف کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں جو 2 حرکات ہوتی ہیں، وہ ہے 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائیں تو اگر پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق دوسری حمزہ کو حرف مدہ سے بدلیں تو اسے مد بدل کہتے ہیں. اس کو بھی 2 حرکات لمبا کیا جاتا ہے. مثلا آمنا اوریجنل جو ہے یہ بریکٹ میں ڈالا ہے، 2 حمزہ ایک ساتھ تھے، پہلی حمزہ فتحہ کے ساتھ تھی اور دوسری سکون کے ساتھ. تو اب جائے کہ 2 حمزہ لکھیں، اس کے ساتھ پہلی حمزہ زبر ہے تو زبر کو اگر ایکسٹینڈ کیا جائے، لمبا کیا جائے، 2 حرکات ہو جاتی ہے تو الف میں بدل جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ آمنا. اسی طرح ایتونی بھی جیسے ہے تو اصل میں 2 حمزہ تھے، پہلی زیر والی دوسری ساکن، تو دوسری کو پھر یا میں بدل دیا جاتا ہے تو اس کو ایتونی، تو اسے مد بدل کہا جاتا ہے. یہ بھی 2 حرکات لمبی کی جاتی ہیں. اسی طرح ایک مد اور بھی ہے جو یہ لوگ بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں مد تمکین. تو وہ کیا ہے کہ وہ 2 یا ٹھیک ہے مطلب ایک ساتھ آ جائیں، یا 2 واو جو ہیں وہ ایک ساتھ آ جائیں تو اس کو بھی 2 حرکات لمبا کیا جاتا ہے، اسے مد تمکین کہتے ہیں. مثلا اب یہاں پہ دیکھیں ہوئی، بلکہ اگر کہا جائے تو یہ دیکھیں یا مشدد اور اس کے بعد پھر یا ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو ویسے 3 ہیں، 3 یا ہیں، یعنی مشدد والی 2 اور تیسری یہ، لیکن بظاہر آپ کو یہ 2 یا نظر آ رہے ہیں. تو اب اس کو بھی آپ یہ تم نہیں کہہ سکتے، اب 2 حرکات کھینچے تم. اسی طرح وَلَا تَلْوُونَ، اگر کبھی انشاءاللہ یہ جو مد تمکین ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اگر کرنا ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ لیولز میں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک مختصر آپ کو صرف یہ بتانا مقصد ہے اس لیسن میں کہ 2 حرکات ان کو بھی لمبا کیا جاتا ہے. بس آج کا جو ہے اتنے کافی ہے. اس کو اب ہم قرآن سے مثالیں دیکھتے ہیں. مثلا آپ نے ابھی پڑھا مد طبعی کی تو آپ کو جگہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے. تو مثلا آپ نے دیکھا کہ الف صغیرہ جیسے ہے تو والشمس وضحاها، اب یہاں پہ یہ آپ کو الف صغیرہ جگہ جگہ ملے گا یہاں پہ وضحاها والقمر اذا یتلاها نہیں تلاها، 2 حرکات کھینچا. اور میرے خیال سے یہ بھی ہم نے جوف کا جب چیپٹر کیا تھا تو اس میں نے الف کے ساتھ ہی یہ الف صغیرہ بھی سکھا دیا تھا، اس لیے آپ کو یہ سارا اس میں مثالیں نظر آ رہی ہیں جہاں جہاں بھی، تو یہ سارے وہی ہیں، دساہا، تغواہا، سقیاہا، سب جگہ جو ہے یہ الف صغیرہ کی ہے، ٹھیک ہے. اب جو میں نے کہا تھا الف مکسورہ، تو اب یہاں پہ دیکھیں اگر الف مکسورہ یا کے اوپر آ جاتی ہے، اب یہاں نظر آ رہا ہوگا آپ کو واللیل اذا یغشا، بظاہر یہ کھڑا الف ہے، ہم سب اردو میں جب کہتے کھڑا الف ہے، قاعدہ نورانیہ کے تحت بھی اس کو الف صغیرہ ہی کہتے ہیں. لیکن اگر ڈیٹیل سے پڑھا جائے تو وہ اس میں یہ دیکھیں، اب یا میں نے کہا تھا بغیر نقطوں کی یا، اب یہاں دیکھیں اس کے نیچے کوئی نقطے نہیں ہیں لیکن یا لکھا ہوا ہے نا، اس کے اوپر یہ الف صغیرہ آیا تو اب اس کا نام ہو گیا الف مکسورہ، یغشا، ٹھیک ہے. والنہار اذا تجلی، اسی طرح سے وما خلق الذکر والانثى، اسی طرح ان سعیکم لشتی، سب میں کیا آ رہا ہے؟ یا ہے، اس کے اوپر الف صغیرہ ہے، فاما من اعطى واتقى، سب میں یہی چیز ہے. ایک چیز یہاں پہ آپ کو اور بتا دوں، کہاں پر ہے آیت نمبر 15 لا يصلها الا الاشقى. اب یہاں پہ قاف کے اوپر فتحہ ہے اور اس کے بعد یا ہے، یہاں کیسے سٹاپ کریں گے؟ کیا یہ حرف لین کی طرح اس کو سٹاپ کیا جائے گا؟ جی کون بتائے گا؟ جی چلے میں سلمہ بتائیے. سلمہ نہیں، یہاں پہ اسی طرح ہم جیسے پہلے ہم کر رہے ہیں للعسرا، یا جس طرح الہدا ہو گیا،
کیونکہ انہوں نے یہاں پہ اس لیے نہیں ڈالا کھڑی زبر کیا لیں یا کیا کہیں الف گے ہم، صغیرہ، الف صغیرہ الف کیوں نہیں صغیرہ، ڈالا؟ الف اس لیے نہیں مقصورہ. ڈالا کہ اگر ہم وصل کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم آگے ملا سکیں، الذی ہے جیسے جی تو اس کو ہاں ہر الذی، اس سے اس کا ایک اصول یاد رکھیے، اگر اس سے آگے حرف ساکن یا مشدد آ رہا ہو نا تو پھر وہ جی کھڑا الف نہیں ڈالتے، الف ٹھیک، صغیرہ نہیں ڈالتے. اگر متحرک آ رہا ہے تو پھر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے، پڑھنا ہے. اگر کنٹینیو کرنا ہے تو یہاں پہ نہیں ڈالیں گے تو قاف کو لام سے ملائیں گے. الا الاشقا، اسی طرح سے وہاں پہ وہ تو ہے اور الاعلی میں بھی ہے نا یہ آئی ہاں تھنک. بالکل، سورۃ الاعلیٰ میں بھی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو اس کے بعد الذی آتا ہے نا، تو اگر ملا لیں گے تو اعلی الذی ہو جائے گا. تو یہ اس لیے ابھی بتا رہی ہے کہ جب قرآن کی ریڈنگ کریں گے تو آپ ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ سب جگہ تو یہاں الف مکسورہ ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ ملانا ہے تو اس لیے نہیں ہے. الذی کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ریڈنگ یعنی ملا لیں. سکھاتے وقت جب بگنرز ہیں تو ٹھیک ہے ایک ایک آیت ہم ختم کرتے ہیں کہ لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى، ہم سکھانے کے لیے ہمیں وقت کیسے کرنا ہے یہ آ جائے. لیکن جہاں بھی الذی آ رہا ہوتا ہے زیادہ بہتر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے سے، کیونکہ یہ سب موصول ہے نا گرامر کے اعتبار سے، تو مطلب ہے کہ وہ کون ہے، تو اس کو پورا اکٹھا دونوں آیتوں کو ملا لیں. کیسے؟ لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى. پھر اس کے بعد اگلی والی پھر اس میں الذی آ رہا ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن سکھاتے وقت ایک ایک آیت بہتر رہتی. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے پڑھ لیا کہ اگر الف صغیرہ کسی بھی حرف پر آتا ہے تو اس کو الف صغیرہ ہی کہا جا رہا ہے. پھر اگر وہ یا پر آئے لیکن اس کے نیچے نقطے نہیں ہیں تو اس کو الف مقصورہ کہا جا رہا ہے. اب آ رہا ہے کہ اگر واو صغیرہ یا صغیرہ ہا کے بعد آ جائے. اب یہاں پہ دیکھیں مثالیں آپ کو دکھاتی ہوں. الذی یؤتی مالہ، یہاں دیکھیں ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں نا، مالہ یتزکی، الذی یؤتی مالہ یتزکی، تو ہم نے 2 حرکات کیا. اچھا جیسے میں نے کہا تھا کہ بھئی اس کو مد طبعی کیوں نہیں کہہ سکتے، اتنا سارے سب کے الگ الگ نام یاد کرنا کتنا مشکل لگے گا سب کو. تو بھئی مد طبعی سے کہہ دیتے سیدھا، سب کو ہی 2 حرکات لمبا کیا جا رہا ہے تو ایک ہی نام کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ ہر ایک میں وقفاً وصلاً الگ رول ہے. اب یہاں پہ دیکھیں مالہ پہ ہم ملائیں گے نا، مالہ یتزکا، تو 2 حرکات کر رہے ہیں. لیکن اگر مجھے یہاں سٹاپ کرنا پڑے تو میں یہ واو صغیرہ بھی چھوڑ دوں گی اور ہا کو سکون دے دوں گی، مالہ، اس طرح کر کے. اسی طرح سے وما لأحد عنده، وہاں بھی واو ساکن ہے، عنده 2 حرکات کریں گے لیکن سٹاپ کریں تو عندہ. اچھا اس ویسے وجہ تو سے پھر ورنہ حرف مد ہے یا مد طبعی کے ہیں، اس میں تو ہم نے مد طبعی کرنی ہے مسٹ جی وقفاً. اس میں ٹھیک، ملائیں گے یا سٹاپ کریں گے، آپ کو مد طبعی کرنی ہے. لیکن اس ہوں، میں سٹاپ کریں گے تو یہ مد طبعی کی طرح 2 حرکات نہیں کریں گے، اسی وجہ سے اس کا نام الگ ہے. صحیح. اس کو مد صلہ صغرا کہیں گے. 2 حرکات، عندہ مد صلہ صغرا 2 حرکات. الف صغیرہ اگر واو کے اوپر آتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ اب یہاں پہ یقیم الصلاۃ، تو یہاں پہ دیکھیں واو کے بالکل اوپر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے. عربی مصحف اور اردو والے مصحف میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں ساتھ میں زبر لگاتے ہیں اور پھر الف صغیرہ ڈالتے ہیں. ہم اسپیلنگ بھی کریں تو ہم کہتے ہیں لام فتح الف صغیرہ لا، اس طرح کر کے. جبکہ اردو میں کہیں گے لام کے ساتھ ہی وہ کھڑا الف ہوتا ہے، صرف یہ سیدھا کھڑا الف ڈال دیتے، زبر نہیں ڈالتے. اسی طرح تو زکوٰۃ میں بھی دیکھیں واو کے اوپر ہے اور اس کے بعد پیچھے زبر ہے، تو کاف فتح الف صغیرہ تو میں نے یہ کہا واو کو نہیں پڑھا جائے گا. اور عربی میں یہ ہے کہ یہ الف صغیرہ اس طرف آ جائے تو جیسے آتا ہے حافظوا علی الصلوات، اور اس کے بعد تا دوسری والی آتی ہے، یہ والی تا بھی نہیں ہوتی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو اس میں بھی وہ جو ہے وہ جمع کا ہے، اس کے اوپر الف صغیرہ بعد میں آتا ہے، واو کے بعد آتا ہے. یہاں پہ اس کے واو کے بالکل اوپر ہے
کیونکہ یہاں ہمارا ٹاپک صرف یہ ہے کہ واو کے اوپر کیا چیز آ رہی ہے. واو کے اوپر کھڑا الف یعنی الف صغیرہ آ رہی ہے تو ہم اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. اس طرح کے اور بھی کلمات ہیں، انشاءاللہ بعد میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی میرے خیال سے ہم نے اور باقی آ جاتا ہے 2 زبر کی تنوین، اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. سورۃ النبا میں اس کی مثالیں ہوں گی، بہت ہیں. آپ کچھ مثالیں تو اس میں آپ کو کتاب میں دکھائی ہیں، اور یہ دیکھیں اس میں آیت نمبر 6 سے شروع ہوتی ہے اور آگے تک چلتا رہتا ہے. تو الم نجعل الارض مہادن، تو مہادن ہے، تو دیکھیں یہاں پہ 2 زبر ہے، لیکن سٹاپ کریں تو مہادا. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، سب میں ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو ہم 2 مطلب 2 حرکات لمبا کر رہے ہیں. اس کا نام ہے مد عوض. مد عوض، عین زیر کے ساتھ، واو زبر کے ساتھ اور ضاد سکون، مد عوض. تو ان سب کو کیا 2 حرکات ہم سٹاپ کرتے وقت کریں گے، لیکن جب ملائیں گے تو وہ اپنے اگلے رولز کے ساتھ اس کو فالو کیا جائے گا. مثلا ابھی ہم مہادا پہ سٹاپ کیا، 2 حرکات کیا، الم نجعل الارض مہادا، لیکن ملا رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اب یہاں پہ وہ الف نہیں پڑا جا رہا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وقف کرنے کی ساری بات ہو رہی کہ 2 حرکات اس کو بھی لمبا کیا جائے گا. اب ایک اور چیز تھی، وہ تھی میں نے کہا تھا کہ حمزہ جو ہے 2 الف کے بیچ میں نہیں آتا، اس لیے مصحف میں وہ نہیں لکھتے. سورۃ النساء کا شروع میں دیکھیے، اب سب جگہ آپ نے دیکھا الف لکھا ہوا ہے، 2 زبر کی تنوین میں الف لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے یا ایھا الناس، یہاں اینڈ میں دیکھیے دوسری لائن میں وبث منہما رجالا، رجالا دیکھیں لن الف لکھا ہوا ہے، کثیرا الف لکھا ہوا ہے، ونساء یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، یہاں الف نہیں لکھا. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب یہاں حمزہ سے پہلے الف آ گیا نا، تو اب اس حمزہ کے بعد پھر الف نہیں لکھتے. حمزہ 2 الف کے درمیان میں نہیں لکھا جاتا، یہ عربی کا ایک وہ ہے، تو اس لیے یہاں الف نہیں لکھتے. لیکن جب ہم سٹاپ کریں گے، جب آپ انشاءاللہ قرآن کی ریڈنگ پہ آتے ہیں تو یہ آپ ریڈ کریں گے، تو اگر رجالن پہ سٹاپ کریں تو آپ کہیں گے رجالا، کثیرن پہ کریں کثیرا، نساءن پہ کریں تو بھی نساء، اس کو کریں گے لیکن الف نہیں لکھا جائے گا، بس یہ اصول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے ان چیزوں کے سارے ٹاپک آئی ہوپ کلیئر ہو گئے ہیں. تو